أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ الحمدللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم لوگ کافی آگے ہیں اور کورس ختم ہونے کی طرف آ رہا ہے. امید ہے آپ لوگوں کی تجوید کے کلاسز جو پریکٹس چل رہی ہے وہ بھی اچھی جاری ہوگی اور تفسیر سے بھی کافی فائدہ ہوا ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب نے جو سیکھا ہے اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا کرے اور اس کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین یا رب. کیونکہ جنت میں درجات جو چڑھنے کا ہمیشہ جس کو ہم لوگ یاد دلا رہے ہیں کہ درجات چڑھنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے سے ارشاد فرمائیں گے کہ قرآن پڑھو اور چڑھتے جاؤ. تو اس میں علماء کی طرف سے جیسا ہم نے بتایا کہ حفظ کیا ہوا معنوں کے ساتھ اور اس کے اوپر عمل کیا ہوا. اگر کسی کا حفظ نہیں کیا ہوا لیکن اس نے دنیا میں اس کے اوپر عمل کیا ہوا تھا، اگر کچھ چیزیں اللہ نے منع کی ہیں اور جن آیات میں اس سے رکا تھا، جو کرنے کہا گیا ہے ان کوئی آیات میں وہ کرتا تھا، تو پھر وہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے ان کو بھی وہاں پر پڑھ سکے گا اور ایک ایک آیت پر ایک ایک درجہ جنت کا بلند ہوتا جائے گا اس کا انشاءاللہ. آخری اس کا درجہ وہاں تک پہنچ جائے گا جہاں تک وہ پڑھ سکے گا. تو اللہ توفیق دے کہ ہم سب جو بھی اس میں پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس میں کافی ساری ماشاءاللہ ہم لوگوں کو ایسے پوائنٹ ملے ہیں جو ہماری عام زندگی میں ہمیں سدھرنے کے لیے، اللہ کی طرف ٹرن ہونے کے لیے خود ہم سوچتے ہیں کہ جب ہمارے دل ایسے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں نیک بننا ہے، ہمیں اچھے بننا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیا کرنا ہے، کیسے شروع کرنا ہے، کہاں سے کرنا ہے. تو بہت چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بنانے کی ضرورت ہوتی ہے عام، کیونکہ قرآن ہر بندے سے، صرف مسلمان سے نہیں، ہدی للناس، پورے الناس یعنی کہ ہر طرح سب اس میں آ گئے. تو ہدایت ہے ہر طرح کے لوگوں کے لیے. تو ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں. تو کیوں نہ کر کے ہمارے لیے یہ سب سے بڑی رحمت اور ہماری نجات کا سبب بنے گا. اللہ توفیق دے کہ ہم اسے اپنے سینوں سے لگائے رکھیں. اور جیسا کہ سینے سے لگائے رکھنے کا پارٹ صرف مصحف کو یعنی کہ قرآن کی کتاب کو اٹھا کے سینے سے لگائے رکھنا، جیسا کہ یہ طریقہ ہم لوگوں کی طرف زیادہ چلتا ہے، یہ والی بات نہیں ہوتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اسے اپنے سینے سے لگائے رکھنا، یعنی اپنے علم میں اس کو ہر وقت کنٹینیو رکھنا کہ اس کے بارے میں آپ جب اس کے بارے میں علم حاصل کرنا شروع کریں گی تو آپ کو علم کا سمندر ملے گا. سبحان اللہ، یہ سب کچھ ہے، پوری شریعت، سارا دین، سبھی کچھ ہے اس کے اندر. آپ اس لکھنے والوں نے سبحان اللہ فقہی طور پہ اس کی تفسیریں لکھی ہیں، پھر عقیدے کے طور پہ اس کی تفسیریں لکھی ہیں، یعنی الگ الگ اس کے اوپر لوگوں نے صرف اسی کو ڈیفائن کیا ہوا ہے. اور سبحان اللہ ہر اللہ کی بات اور ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی محبت کو بڑھائے. جیسا کہ آگے اب تھوڑے دن رہ گئے ہیں، قرآن کا مہینہ آنے والا ہے الحمدللہ. قرآن کا مہینہ، رمضان کا مہینہ، جیسا کہ رمضان کی جو برکتیں ہیں وہ بھی صرف اور صرف قرآن کی فضیلت کی وجہ سے ہیں. جس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا وہ مہینہ اللہ نے رمضان بنا دیا، اس کو برکت والا بنا دیا. قرآن کی وجہ سے اس میں ہمارے لیے اتنے سارے پوائنٹس، اتنی ساری رحمتیں، اتنے ساری نیکیاں، سب کچھ اللہ نے آفر پہ رکھ دی. جس نبی پہ علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوا، اس نبی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے اشرف الانبیاء، سب سے اشرف جو ہے وہ بیان کر دیا. جس رات میں ہوئی اس رات کو لیلۃ القدر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا. تو یہ ساری فضیلتیں اس قرآن کی وجہ سے ہیں. تو اللہ سے خوب دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کی اہمیت عطا کرے اور اس کے سمندر میں سے ڈوب کر خزانے نکالنے والا بنائے. اور پھر جب اگر ہمارے پاس خزانہ آ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ لا کے گھر میں رکھ دیتے ہیں اور پھر ویسے ہی زندگی پریشانی والی جی رہے ہوتے ہیں کہ پیسوں کی کمی ہے، بھئی کیا کریں، اب تو یہاں جانا ہے تو کیا کریں. خزانہ گھر میں رکھا ہوتا ہے تو ہم اسے یوز کرتے ہیں.
تو اللہ سے دعا کریں کہ وہ اصل خزانہ ملے ہمیں، جو واقعی خزانہ کہلانے کے لائق ہو، کیونکہ علم لا کے رکھ لینا اور پھر اس کو یوز کرنا، یہ بہت ہی زیادہ فرق ہے۔ تو جب تک آپ اسے یوز نہیں کریں گی، وہ ہونا نہیں ہونا دونوں برابر ہے۔ تو ایسا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ایسے علم سے بچائے جو علم نافع نہ ہو، نفع بخش نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعاؤں میں سے یہ دعا ہوا کرتی تھی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یعنی یا رب مجھے ایسا علم عطا فرما جو علم نافع ہو، رزق ایسا ہو، طیب ہو، پاک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود پاک ہیں اور وہ پاک چیزوں کو پسند کرتے ہیں، تو حلال طیب رزق ہو، اور ایسے عمل ہو جو مقبول ہو، قبول کے لائق ہو، آمین یا رب۔ چلیں، ہم لوگ کا آج سبق ہے انشاءاللہ 68 سے 74 تک، تھوڑی تلاوت لیں گے پھر آگے بڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا۔ اوکے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پھر الگ قصہ شروع ہوا ہے خضر علیہ السلام کا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی تھے لیکن صحیح مسلک میں نبی نہیں تھے، یہ بیان کیا ہوا ہے۔ ہاں، بہت ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو رشد اور علم اور الہام، یعنی کہ ان کے اوپر ایسی باتیں تھیں جو لوگوں کے اوپر غیب تھیں لیکن ان کے اوپر ظاہر ہو جایا کرتی تھیں، تو ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو یہ چیزیں نوازی تھیں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے، اس میں لگ بھگ پوری سورہ میں 7 جگہ پہ، کہاں پہ آپ کا کام ہے کہ ڈھونڈ کے بتائیے کون کون سی آیت ہے جس میں رحمت کا ورڈ آیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں شاہدہ یہ ہوم ورک ڈالیے گا کہ پوری سورہ میں ڈھونڈ کے نکالنا ہے کہ رحمت، اللہ کی رحمت کا ورڈ جو ہے یہ کہاں کہاں پر آیا ہوا ہے، کن کن آیات میں۔ اوکے، چلیں، آپ کے واٹس ایپ پر ورڈ ٹو ورڈ ہے، واٹس ایپ کھول لیں اور پھر انشاءاللہ وہاں سے امید ہے کہ آپ لوگوں نے لکھ لیا ہوگا آلریڈی سے پہلے سے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر دے آپ سب کو، صبر کے ساتھ آگے بڑھتے جانے کا جو کام چل رہا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے، آمین یا رب۔ اوکے، جیسا کہ یہ قصہ ادھر سے شروع سے چلا آ رہا ہے یہاں پر کہ موسیٰ علیہ السلام بھلائی اور کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ بھلا کرنا چاہ رہے ہوتے تھے کہ کیسے مجھے اور ایسی معلومات ہو کہ میں بہت اچھے سے سب کے ساتھ اچھائی کے ساتھ رہ سکوں، اور جب کہ وہ نبی تھے اور بہترین علم ہوتا ہے نبیوں کے پاس پہلے ہی، لیکن پھر بھی ان کی جو طلب العلم یعنی علم کو حاصل کرنے کی ایک طلب تھی ان کے اندر، اس کی بنا پر ان کو آغاہ کیا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آغاہ کیا کہ ان سے زیادہ علم والا ایک نیک شخص ہے جس سے انہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی، اور پھر وہ اپنے ساتھی کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے وہ بھی بعد میں یوشع بن نون علیہ السلام، ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کرا تھا، وہ ان کے ساتھ نکلے ہوئے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک نشانی بتا دی تھی کہ ان کے پاس ان کے زاد راہ یعنی سفر کے
ضرورت کے لحاظ سے، کھانے پینے کے لحاظ سے ایک مچھلی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ جب یہ مچھلی غائب ہو جائے گی تو تمہیں وہ شخص ملے گا. پھر ہم لوگ نے شروع میں ابھی پچھلی بار جو تھی اس میں یہی دیکھا کہ کس طرح سے وہ لوگ نکلے ہوئے تھے اور طویل کافی لمبا سفر تھا، اور دو ندیوں کا سنگم بھی بتایا جا رہا تھا کہ جہاں پر ملے گی، جہاں پر یہ مچھلی جو ہے وہ بھول بھی گئے. پھر وہ ایک جگہ پر اور وہاں سے آگے بھی نکل گئے. پھر وہاں سے جب وہ بہت تھک گئے، اصل میں وہ جہاں پر ان کا مقصد تھا پہنچنا، وہاں پر جب وہ پہنچ چکے تھے اور اس کے آگے نکل گئے تب ان کو تھکان ہونا شروع ہو گئی. ورنہ جو ان کی ایک شوق تھا علم حاصل کرنے کے لحاظ سے، جو وہ ایک لگن تھی ان کی، اس کے حساب سے وہ چلتے جا رہے تھے. یہ بھی اللہ کا معجزہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس طرح کی ایک تھکن ڈالی کہ پھر ان کو محسوس ہوا کہ اب ہم لوگ کو مچھلی کھانا چاہیے. پھر جب انہوں نے طلب کی مچھلی تو ان کے ساتھی نے بتایا کہ وہ تو ہم لوگ ایک جگہ بھول آئے اور شیطان نے ہمیں یاد بھی نہیں دلایا کہ ہم آپ سے ذکر کرتے. مچھلی نے تو ایک عجیب طریقے سے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا تھا اور وہ ایسے چلی گئی. تو یہ ایک عجیب واقعہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی جو ان کے ساتھ تھے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے. قال ذلك ما كنا نبغ، صحیح، انہوں نے کہا یہی جگہ تو تھی جو ہم لوگ ڈھونڈ رہے تھے. پھر وہ لوگ اپنے پیروں کے یعنی کہ اپنے اثرات ڈھونڈتے ہوئے وہاں سے پھر واپس لوٹے اور وہاں پھر انہوں نے ایک نیک بندے کو پایا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آتیناہ رحمتا من عندنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کو رحمت سے نوازا ہوا تھا. یعنی کہ اللہ کی رحمت تھی. تو ہم کو بھی علم سیکھنے کے ساتھ ساتھ پوائنٹ لکھیے کہ اللہ کی رحمت طلب کرنا ہے. کون سے ایسے کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرتے ہیں؟ من لا یرحم لا یرحم، یہ بھی حدیث ہم لوگ کی سنی ہوئی ہے، یہ بھی اس میں سیٹ ہو رہی ہے کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتے. اگر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے تو ہمیں دوسروں پر رحم کرتے رہنا چاہیے. پھر علم جو ہے آپ اپنے ایفرٹس ڈالیے کہ مجھے ورک شیٹ پہ لکھنا بھی ہے، مجھے کلاس بھی جوائن کرنا ہے، مجھے جیسا کہ انہیں نے یہ کہتے ہیں کہ میں یہیں بیٹھا ہوں، میں تو نبی ہوں، آپ مجھے اس آدمی سے ملوا دیں یا آپ میرے دل میں اس کا بھی علم ڈال دیں، ختم. نہ اتنی محنت کرتے. موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے، پھر جاتے، پھر وہ خود بھی الفاظ ہیں اس قرآن کے اندر موجود ہیں کہ کافی لمبا سفر تھا اور اس کی تھکان ہوئی تھی ان کو. تو یعنی ہم سب کو بھی جو طریقہ ہے اس کو فالو کرنا رہے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ان کی رحمت مانگتے ہوئے، اللہ کا فضل کرم مانگتے ہوئے کہ یا رب آپ سکھا دیں. تو اپنی طرف سے ہمیں ایفرٹس ڈالتے رہنا ہے اور اللہ کی طرف سے آپ دیکھیں گے کہ کتنے سارے رحمت کے دروازے، کیونکہ ہم جب اللہ کی طرف ایک قدم بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری طرف 10 قدم بڑھتے ہیں. وہ بہت رحمان، بہت ہم سب کے لیے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ ایسے یہ بندہ کام کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ ہم اس کو معاف کر دیں. اور جب کوئی پلٹ کے توبہ کرتا ہے گناہ سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جیسے کسی کی کوئی کھوئی ہوئی چیز، کوئی سالوں سے کوئی عزیز، کسی کا بچہ کھو جائے یا کسی کا کوئی عزیز چیز کھو جائے اور اسے وہ واپس مل جائے تو انسان کس طرح سے خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں. تو اتنی خوشی بیان کری ہوئی کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر بندے کے لیے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جنت جائے. کسی کے لیے بھی نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایسے ایسے کام ہو جائیں اس کے ساتھ کہ وہ تو آپ اب اللہ کی رحمت کو محسوس کریں. کیا ہم نے کوئی کوشش کی تھی کہ یہ سال میں جا کے ہم نے کوئی ارادے بنا رکھے تھے کہ اتنے ٹائم میں جب ہم اتنے بڑے ہو جائیں گے تو ہم سورہ کہف کا کورس کریں گے اور اللہ کو ایسے ایک ایج بھی بہت زیادہ آپ شیطان اس بات سے آپ کو بہت زیادہ مایوس کرتا ہے کہ اب تو تم بڑی ہو گئی ہو، اب تو تمہارے سمجھنے کا وقت نہیں. اس وقت جو آپ سمجھ رہی ہوتی ہیں ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے چوز کیا ہوا. ہو سکتا ہے کہ آپ چھوٹی ایج میں جب سب پڑھ رہے تھے، پڑھائی کی جو ایج ہوتی ہے اس میں اگر آپ سنتی تو یہ باتیں آپ کے دل پہ اثر نہیں کرتی، کیونکہ اس وقت تو ہمارے ٹارگیٹ ہی الگ ہوتے ہیں، انجینئر بننا ہے اور ڈاکٹر بننا ہے اور یہ ہونا ہے وہ ہونا ہے، دل ٹرن ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اس وقت جو اللہ نے آپ کے لیے وقت چوز کر لیا تو بس اس کو غنیمت جاننا ہے اور اللہ کی رحمت کو محسوس کرتے ہوئے یہ ایک کی ہے اللہ کی طرف سے، ایک چابی ملی ہوئی ہے کہ اس طرح سے پڑھائیاں ہوتی ہیں، اس کو ایسے لکھنا ہے، اس میں سے ایسے فوائد نکالنا ہے، ایسے اس طرح سے سننا ہے. اللہ کرے کہ ہم سب ایک کسی ٹیچر کے انڈر میں ہی پڑھیں. لیکن خیر ایسا اب پاسبل
اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو اب کوئی کہے کہ جس کے پاس موبائل ہو اور وہ کہے کہ مجھے کوئی کلاسز مل نہیں رہے. ہر ایک کے ہاتھ میں اگر کسی کے پاس بھی موبائل ہے، موبائل تو آج کل پہلے ایک گھر میں ایک ہوتا تھا، ابھی پرسنل چاہے چھوٹے بچے ہوں بڑے بچے ہوں جتنے بھی بچوں کے بھی ایک ایک ہیں، ماں کا ایک ہے، باپ کا ایک ہے، کبھی کبھی تو ایک کے پاس دو دو فون ہوتے ہیں. اللہ توفیق دے کے ہم سب اسے اللہ کی راہ میں یوز کرنے والے بنے. تو یہاں تک پھر اللہ کی رحمت سے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے ان کو خاص علم سکھایا تھا. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ جو 66 آیت تھی تھوڑا سا پیچھے سے ریوائز کرتے ہوئے چل رہے ہیں کیونکہ قصہ ملا ہوا ہے. خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا میں پیروی کر سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا میں آپ کے ساتھ ساتھ آ سکتا ہوں، جو آپ کے پاس علم ہے اور جو رشد ہے وہ ہم فالو کر سکتے ہیں، میں سیکھنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ آؤں گا، آپ مجھے سکھائیں جو بھی آپ کے پاس علم ہے اور رشد ہے، ہدایت ہے. میری آواز برابر آ رہی ہے؟ یس میم. جی اوکے جزاک الحمد اللہ. للہ. اوکے الحمدللہ. قال انك لن تستطيع معي صبرا، تو خضر علیہ السلام نے، حضرت خضر نے کیا جواب دیا کہ بے شک آپ لن تستطیع استطاعت نہیں رکھتے ہیں، نہیں رکھیں گے معی میرے ساتھ صبر کی، کہ آپ میرے ساتھ صبر کریں. کیونکہ جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا کہ ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا علم تھا جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نہیں تھا. یعنی ان کو غیب کی باتیں، اس کے علاوہ کافی ساری باتیں پہلے سے معلوم ہو جانا، یا کچھ ایسے ہدایتیں تھی جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عطا کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور آپ کیسے صبر کر لیں گے، عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ کام کیوں ہو رہا ہے. اصل میں جو چیز سامنے دکھ رہی ہوگی اس کا عکس، انہوں نے کہا کہ اس کا اپوزٹ ہوگا. تو وہ چیز جو ہے آپ کیوں کر آپ صبر کریں گے، جو چیز آپ کو دکھ رہی ہوگی اس کا اپوزٹ ہو رہا ہوگا. تو اگر کوئی چیز کسی کو سکھائی جائے، پتہ چل جائے کہ بھئی اس کو ڈالنے سے یہ چیز ایسے ایسے ٹرن ہوئی جا رہی ہے، یہ ہے، تو وہ اس کو سیکھنے میں انٹرسٹ بھی لے گا، سمجھ میں بھی آئے گا. لیکن اگر کچھ سمجھ ہی نہ آ رہا ہو تو پھر انسان سامنے سے بول دیتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو سب خراب ہو گیا، آپ تو ایسا تھا ویسا تھا وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. تو سب سے بڑی پہلا انہوں نے عزم کیا پڑھائی کے لحاظ سے کہ ہاں ہم صبر کریں گے. پہلی چیز کیا دیکھی ہم لوگوں نے کہ انہوں نے مشقت بھرا سفر کرنے کے لیے وہ تیار ہوئے، یعنی محنت کرنے کے لیے تیار ہوئے. اپنے لیے بھی لکھے ہیں ہم سب کو اچھی محنت کریں. اگر پڑھائی طلب علم ہے ہمارے پاس، ہم کو علم حاصل کرنے کی خواہش ہے، طالب علم بننے کا شوق ہے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سب پر فرض بھی ہے کہ کم سے کم بیسک علم جو ہے وہ سبھی کے اوپر لاگو ہونے والا. نماز ہے، قرآن میں کیا لکھا ہے، حج کیسے ہوتا ہے، اور رمضان کیسے گزارا، یہ سارے علم جو ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان کیسے رکھنا ہے، یہ تو بیسک چیزیں ہیں نا. ایمان کس پر لانا ہے، جو کہ پلرز ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے. آج ہم عام طور پر گھر کے بڑوں سے بھی اگر پوچھ لیں کہ یہ کیا ہے، وہ کیسے دین میں ان کے اوپر آپ کو کچھ معلومات ہے، تو کہتے ہیں نہیں ہم نے تو بس سنا ہوا ہے، ایسے سے ایسا ہماری آپا بتاتی تھی، ہماری باجی بتاتی تھی، ہماری دادی نے کہا تھا وغیرہ. تو یہ سنی سنائی باتیں، اللہ نہ کرے قبر میں جو جواب ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے سنی سنائی کہیں سنا تو تھا، یہ جواب ہوگا. جنہوں نے پڑھا نہیں ہے اللہ نہ کرے. تو جنہوں نے پڑھا ہے وہ کہیں گے ہم نے اللہ کی کتاب میں پڑھا تھا. ان سے سارے سوال صحیح ہو جانے کے بعد بھی ایک سوال بچا رہے گا، وہ کہیں گے یہ کہاں سے معلوم کیا آپ نے کہ آپ کے من ربک من نبیک ما دینک. وہ جواب دے لیں گے صحیح. پھر پوچھا جائے گا کہاں سے معلوم کیا آپ نے یہ باتیں، تو کہیں گے ہم نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی. تو ہم کیا کہیں گے کہ ہم نے اللہ کی پوری کتاب پڑھ لی ہے. اللہ نہ کرے دیکھیے کیسے کیسے آج کل چھوٹے بڑے ہر ایک کا جو ہے وہ
مرنے کی خبریں ایسے آتی ہیں کہ بس ہم لوگ ایک سرپرائز ہو کے رہ جاتے ہیں، اچھا ان کا انتقال ہو گیا، اچھا ایسے ایسے بات ہو کے پھر 1 دن 2 دن ہو کے انسان تو اپنی جگہ پہنچ جاتا ہے، ہم لوگ بس پھر سے اپنی روٹین پر آ جاتے ہیں۔ بالکل ریڈی سفر کے لیے نکلنے والے ابھی ہمارے گھر کے ہی خاندان کے تھے، تو آئے ہوئے تھے شادی میں، اور پھر وہاں سے وہ اپنی سٹی لوٹنے کے لیے سب کچھ ریڈی، اور ان کی طبیعت خراب ہوئی، انتقال ہو گیا۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو آسان موت اور عزت والی اور اللہ کو راضی کر لینے کے بعد اللہ کے پاس پہنچے، یہ اتنا مہلت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو دیں۔ تو جو مہلتیں ملی ہوئی ہیں والعصر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی قرآن کی قسم، قرآن میں وقت کی قسم نہیں کھائی ہوئی ہے، بہت 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 قیمتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بولنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی توفیق عطا کرے کہ اس قیمتی وقت کو، جو سانسیں چل رہی ہیں، اس قیمتی وقت کو ہم سب اللہ کو منانے میں یوز کر لیں، آمین یا رب۔ تو پہلا پارٹ کیا تھا کہ محنت کی انہیں نے، ہم بھی محنتیں کریں گے، اللہ کی رحمت کے طلبگار بنے رہیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا آتیناہ رحمتم، ہم نے عطا کیا تھا اپنی رحمت سے ان کو علم، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری محنتوں کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں علم عطا کریں گے انشاءاللہ۔ پھر دوسرا صبر، انہوں نے کیا عزم کیا، عزم بھی کیا انہوں نے، سب سے پہلے تو ارادہ کیا تھا، پکا ارادہ کیا تھا اور وہ اس کے اوپر چلے تھے، تو عزم بھی لکھیے آپ، ارادہ لکھیے، پھر اس کے اوپر محنت لکھیے، پھر اللہ کی رحمت کی طلب لکھیے، اس کے بعد میں لکھیے صبر۔ انہوں نے کیا کہا، قال ستجدنی، کہا کہ تم پاؤ گے مجھے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو صابرہ، صبر والا پاؤ گے، ولا اعصی لک امرا، اور نہیں میں تیری کسی بھی بات پر، آپ کی کسی بھی بات پر، کسی بھی حکم پر نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہاں سے ورڈ آپ لوگوں نے دیکھا، وکیفا، اور کیسے، تصبرو، تم صبر کر سکتے ہو، علی مانے پر، ما مانے جو، لم مانے نہیں، تو حط، احاطہ سے یہ ورڈ بنا ہوا ہے، گھیرا، گھیرے کو کہتے ہیں، تو حط جس کا تمہیں گھیرے میں ہونا، یعنی اگر کوئی چیز ہمارے گھیرے میں ہوتی ہے، احاطے میں آ جاتی ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے علم میں ہے، اب ہمارے انڈر میں ہے، ہمارے جاننے میں ہے، اس کو کہتے ہیں۔ ویسے تو احاطہ گھیرے کو کہتے ہیں، تو جس کو تم جانتے نہیں ہو، یہاں پر یہ آئے گا کہ جو تمہارے انڈر سے باہر ہے، آپ یہ کہہ لیں۔ بھی خبرا، خبر، جس کی تمہارے پاس کوئی خبر نہ ہو، اس کے اوپر تم کیسے صبر کر سکتے ہو۔ قال، کہا، سا، سین جو ہے وہ ہم لوگ بات کر چکے تھے کہ ول، جو انگلش میں ول ہوتا ہے، آئی ول ڈو اٹ، فیوچر میں بات کرنے کے لیے لگاتے ہیں۔ سین اور سوفا وہی چیز ہے عربک میں، تو عربک میں اگر آپ کو سین یا سوفا تعلمون یا ستعلمون، یہ دونوں ایک ہی ورڈ ہیں، تو پریزنٹ ٹینس کے آگے اگر سین لگا دے تو فیوچر بن جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے پاس انگلش وغیرہ میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو ستجدنی، وجدہ مانے پانا ہوتا ہے، اس میں تجدہ جو آیا ہے، تو جیسے کہ ہم لوگ بات کر چکے تھے کہ الف، یا اور واو جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں روٹ ورڈ کے بعد، تو ستجدنی، تم پاؤ گے مجھے، ایک منٹ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چلو کنٹینیو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تم مجھے صبر والا پاؤ گے، ولا، اور نہ ہی، اعصی، میں، معصیت، یعنی کہ نہیں ماننے سے بات یہ ہوتی ہے کہ نہ ماننا، جسے معصیت کہا جاتا ہے، اللہ کی بات کو نہیں مانو تو وہ بھی معصیت، گناہ کہلاتا ہے۔ اعصی، اگر میں نہ مانوں، لکا امرا، آپ کے حکم کو، ولا عاصی، اور نہیں یعنی کہ
ایک منٹ. اوکے. نافرمانی کرنا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا، یعنی میں آپ کے بات کے اپوزٹ، آپ کے حکم کے اپوزٹ نہیں کروں گا. قالا کہا، فَإِن فا مانے تو، ان مانے کی یا اگر. یہاں پہ تو آپ کے سیٹ ہوگا اگر لکھا ہوا ہے. اتبعتنی، اتباع میں اتباع ہی ہے، یعنی آپ اتباع کرنا چاہتے ہیں میری. اتبعتنی نون یا کے ساتھ جو نی لگا ہوا ہے وہ میرے لیے آیا ہوا ہے. تو اگر آپ میری اتباع کریں گے، فلا تسألنی، انہوں نے کہا آپ آ سکتے ہیں میرے ساتھ، لیکن آپ کو پھر کیا کرنا ہوگا؟ فا مانے سو، لا مانے نہیں، تسألنی میں تم سوال کرو گے مجھ سے. نون یا کے ساتھ مجھ آ گیا اور تا میں تم آ گیا، سألا میں سوال آ گیا، تو تم سوال نہیں کرو گے مجھ سے. تو بات کیا بنی کہ چلیں آپ آ سکتے ہیں میرے ساتھ، لیکن آپ بیچ بیچ میں بات نہیں کریں گے یا مجھ سے سوال نہیں کریں گے بیچ بیچ میں کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، اور میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. یہ بات ہوئی تھی. عن مانے اباؤٹ، شیء مانے چیز، حتی یہاں تک کہ، احدثو، احدثو مانے میں خود بیان کر دوں. میں بیان کر دوں آپ کو. لکا، لا مانے لیے، کا مانے آپ کے لیے. تو یہاں تک کہ میں خود آپ کو بیان کر دوں. من ہوں، من مانے سے، ہوں مانے اس، ذکرہ جو بھی بات ہوئی ہوگی اس کے بارے میں خود آپ کو ذکر کر دوں گا. تو آپ خود سے مجھ سے نہیں پوچھیں گے، ٹھیک ہے. یہ بات طے ہوئی. فن طلقا، پھر کیا ہوا؟ فا مانے سو، ان طلقا یعنی کہ وہ لوگ پھر آگے بڑھے. دونوں کہاں سے آ گیا ہے؟ لاسٹ میں جو الف ایڈ کیا ہوا ہے اس سے میننگ آ رہی ہے، تو وہ دونوں آگے بڑھے. حتی یہاں تک کہ، اذا مانے جب، رکیبہ مانے رکیبہ مانے ہوتا ہے رکبہ عربی میں ہمیشہ کسی چیز کے اوپر سوار ہونے کو، بورڈ ہونے کو جو کیا کہا جاتا ہے نا، کسی چیز پہ سوار ہونے کو کہا جاتا ہے، اس کے لیے یہ ورڈ سواری پہ سوار ہونے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. رکیبہ مانے دونوں سوار ہوئے، فی مانے میں، السفینہ، سفینہ کشتی کو ہماری طرف بھی کہتے ہیں. خرقہا، تو انہوں نے کیا کر دیا؟ خرقہ یعنی کہ اس میں سوراخ بنا دیا. تو کشتی پہ سوار بھی ہوئے تھے، پھر اس کے اوپر سوراخ بھی بنا دیا حضرت خضر نے. قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اخرقتہا، کیا تم سوراخ بنا دیا تم نے، لتغرقا، غرقا اس میں ورڈ ہے، لی مانے لیے، تغرقا تاکہ آپ ڈوبا دیں یا ڈوب جائیں. اہلہا، اس کے اندر جو بھی اہل ہے، اس کے اہل مانے لوگ، تو جو اس کے لوگ ہیں وہ ڈوب جائیں، اس لیے آپ نے اس میں سوراخ بنا دیا. لقد، البتہ تحقیق، جئتا، جا سے بنا یہ ورڈ ہے، جئتا آیا، آپ نے یہ کام کیا، شیئا ایک چیز، امرا مانے بھاری، یہ تو بڑا کام کر دیا آپ نے، یعنی بڑا بھاری کام کیا آپ نے کہ لوگوں کے کشتی میں آپ نے سوراخ کر دیا. خضر علیہ السلام فوراً بول دیا، قال کہا، علم کیا نہیں، اقل حمزہ مانے کوشچن، مانے کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا. اچھا یہ حمزہ اس کے لیے میں نے کہا تھا، میں کے لیے آیا ہوا یہ حمزہ. کیا نہیں میں نے کہا تھا آپ سے، انکا بے شک آپ، لن تستطیع، لن مانے نہیں، تستطیع استطاعت رکھ سکیں گے، معی میرے ساتھ، صبر کی. قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ان کو یاد آیا کہ ہاں مجھ سے ایسی بات کہی گئی تھی کہ اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو آپ کو میرے ساتھ چپے رہنا ہوگا. تو انہوں نے کہا، لا تؤاخذنی، نہ مجھے پکڑے، بیما اس بات کے لیے، نسیتو جو میں بھول گیا، ولا ترہقنی اور نہ ہی، رحقا ڈالے مجھ پر،
اور بھی جگہ یہ ورڈ آپ کو قرآن میں بہت سی جگہ یوز آئے گا انشاءاللہ. تو جو بھی ورڈ ہیں اگر ورڈ ٹو ورڈ کو یاد کر رہے ہیں تو ٹف ورڈ ہیں ضرور، لیکن الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ ایزی پڑ جاتے ہیں. کئی لوگوں نے اچھی خاصی حفظ بھی کیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین اجر دے آپ سبھی کو. تو انہوں نے کہا کہ میری بھول کی وجہ سے نہ ڈالے مجھ پر من امری، میرے اس معاملے میں تنگی. عسر تنگی کو کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے اس معاملے میں آپ میرے اوپر کوئی مشکل، کوئی تنگی نہ ڈالے کہ مجھ سے بھول سے یہ ہو گیا. فا سو انطلقا، دونوں پھر آگے بڑھے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب لقیا ملے دونوں، اس میں بھی جو الف ہے وہ اس کے لیے آیا ہوا ہے ڈوئل کے لیے. جب دونوں ملے غلامن، ایک لڑکے سے. غلام عام طور پر عربی میں غلام ایک ینگ ایج کے لڑکوں کو بھی غلام کہا جاتا ہے. تو ایک لڑکے سے ملے، فقتلہ، چھوٹے لڑکے سے ملے اور اسے قتل کر دیا. فا مانے سو، قتل قتل، ہو مانے اس کو، تو قتل کر دیا اس کو. قال، موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، اقتلت، کیا تم نے قتل کیا، نفس، ایک ایسی جان کو جو زکیہ، پاک تھا یعنی بے گناہ تھا، بغیر نفس، یعنی کہ کسی ایسی جان کے ایک جان، بغیر ایک جان، کوئی ایسی جان کو آپ نے قتل کر دیا جو کہ پاک تھی. یعنی کہ پاک کے علاوہ قتل کرتے تو بات سمجھ میں آتی، لیکن ایک معصوم بچے کو اور ایسے کو آپ نے قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا، تو انہوں نے کہا البتہ تحقیق آپ پہنچے ہیں یا آئی آپ پاس ایک چیز، نکرا مانے برے کام کو، آپ نے ایک بہت برے کام کو، ناپسندیدہ کام کیا آپ نے. یہاں پر الحمدللہ ہم لوگ کا 15 پارہ بھی کمپلیٹ ہو رہا ہوتا ہے اور نیا 16 پارہ شروع ہوگا. اور جیسا کہ بات ابھی تک چلی آ رہی، پہلا قصہ کیا ہوا کہ انہوں نے اس کے اوپر سوراخ بنا دیا، اس کے اوپر وہ بول پڑے. پھر دوبارہ انہوں نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا، پھر اس کے اوپر بھی موسیٰ علیہ السلام بول پڑے. تیسرا بھی اب انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آئے گا. چلیں آپ لوگ اپنی تجوید کی کلاس میں شفٹ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ آسانی کرے اس کے پڑھنے میں. اور تلاوت کلاس کے بعد جو ہے وہ آگے کی تلاوت آپ لوگوں کو پہلے سے بھیج دی جائے گی، کیونکہ کبھی کبھی اب تلاوت جو ہے وہ جیسا کہ ہم نہیں لے رہے ہوتے ہیں اور آپ لوگ کو ڈائریکٹ سنانا ہوتا ہے تجوید. تو اللہ آسانی کرے. انشاءاللہ آڈیوز آپ لوگ کو پہلے مل جائے کریں گے، اس کو پریپیئر کر کے رکھیں، سن کر کے رکھیں. چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو میم، السلام علیکم. جی میم جی، یہ والی کلاسز ہوں گی کیا؟ یہ چھٹی نہیں ہے والی کلاس میں سورہ کاف میں؟ اس میں چھٹی کا تو نہیں بتایا گیا ہے. یالی کلاسز سے مطلب آپ کے اور کلاسز میں چھٹی ہے تفسیر وغیرہ میں؟ جی ہاں جی. ہاں انشاءاللہ اگر ہوگی تو بتایا جائے گا. ابھی تو کوئی ہم لوگ کا اس میں ارادہ نہیں ہوا ہے چھٹی دینے کا. آپ کو چھٹی چاہیے تھی؟ ہاں ہمیں شادی تھی تو ہم وقت وہ ہوا تھا کہ چھٹی ہے تو آرام سے اب بعد میں کر لیں گے. اور ابھی بھی میں نے اللہ اچانک خیر کھولا، کرے. ورنہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آج یہاں کلاس ہو رہی، میری چھوٹ بھی گئی. جو مجھے اس لگا سے کلاسز میں چھٹی ہوئی ہے اکیڈمی میں، اس میں جو ہے وہ انہی کلاسز میں لکھا گیا ہے. اوکے، اس میں موسٹلی نہیں سب ہے. کلاسز میں چھٹی نہیں، یہ اینڈ پر ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، اللہ سے امید ہے. اور جی اگر جی. کبھی بیچ میں کرنی بھی پڑی تو ہو سکتا ہے ایک آدھ دن کی ہو جائے، یا پھر اس دن تفسیر کا نہیں ہو کے آپ کا صرف تجوید کا ہو جائے گا، لیکن کلاس کنٹینیو رکھنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ. ہاں اچھا میم، ٹھیک ہے چلیے. سبحانك اللهم وبحمدك ہاں، نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام.